من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا. الرحمن الرحیم بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا. مالک یوم الدین مالک روز جزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم بتلا ہم کو سیدھی راہ. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے فضل فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کی راہ نہیں جن پر تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. آمین یعنی اللہ قبول فرما. 4 آیتیں پچھلے ہفتے ہو چکی. آج انشاءاللہ 5ویں آیت کا کچھ تذکرہ ہوگا. یہ آیت کریمہ 5ویں اهدنا الصراط المستقیم بتلا ہم کو سیدھی راہ. اس سے پہلے والی جو آیت تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی تیری ہی غلامی اختیار کرتے ہیں. لیکن یہ عبادت کرنا ہم نے ارادہ کیا ہے لیکن تیری توفیق کے بغیر ہم تیری عبادت نہیں کر سکتے. تیری توفیق کے بغیر ہم غلامی اختیار نہیں کر سکتے. تو اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو اب کیا مدد چاہتے ہیں؟ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے ہمیں بتلایا اهدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہم تجھ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں یعنی تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اتنی جامع دعا ہے کہ جس کے اندر فقط 3 الفاظ ہیں. یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حق میں اس دعا کو قبول فرما لے تو ہمارے دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں. اب یہاں پہ ایک بات تو یہ سمجھیے کہ یہ ہدایت کی دعا جو اس آیت کریمہ میں تعلیم فرمائی گئی اس کے مخاطب جس طرح تمام انسان اور عام مومنین ہیں اسی طرح اس کے مخاطب اولیاء اللہ اور حضرات انبیاء علیہ السلام بھی ہیں جو بلا شبہ ہدایت یافتہ بھی ہے اور دوسروں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے. تو اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ جب وہ ہدایت یافتہ ہے اور ہدایت سرچشمہ ہے دوسروں کے لیے یعنی ان کو دیکھ کے دوسرے لوگ راہ راست پہ آتے ہیں تو جو چیز ان کو حاصل ہے تو بار بار اس کی دعا مانگنے کا کیا مطلب؟ یہ عام مومنین کے لیے تمام انسانوں کے حق میں تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اولیاء اللہ اور انبیاء جن کو یہ چیز حاصل ہو چکی ہے تو پھر ان کے لیے اس کا دعا مانگنے کا کیا مطلب؟ اس لیے اس سوال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ہدایت کے معنی کو سمجھ لیں کہ ہدایت کہتے کسے ہے. ہدایت کا اصل معنی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا. کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا اور یہ ہدایت کرنا کسی کی رہنمائی کرنا صرف حقیقی معنی میں اللہ ہی کا فعل ہے اللہ ہی کا عمل ہے. اب اس کے درجات مختلف ہیں. ہدایت کا پہلا درجہ یہ عام ہے جو کائنات اور مخلوقات کی تمام اقسام چاہے جمادات ہو نباتات ہو یا حیوانات ہو سب کو شامل ہے. قرآن کریم کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کائنات کی جتنی بھی اقسام ہے اور کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے اپنے درجے کے موافق اپنے اندر حیات اور احساس رکھتا ہے اپنے اندر عقل اور شعور رکھتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ یہ جوہر کسی کے اندر کم ہے تو کسی میں زیادہ ہے. اسی وجہ سے جن اشیاء میں یہ جوہر بہت کم ہے ان کو بے جان بے شعور ہم کہتے ہیں. اور احکام الہیہ میں بھی یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی احکام ہیں ان احکام میں بھی ان کے ذوق شعور کا اتنا اثر آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو احکام کا مکلف نہیں بنایا. البتہ جن مخلوقات میں حیات کے آثار تو نمایاں ہے لیکن عقل و شعور ان میں نمایاں نہیں تو ان کو ذی حیات کہا جاتا ہے. جاندار ہے لیکن عقل اور شعور اس کے اندر کم ہے. اور جن مخلوقات میں حیات کے ساتھ ساتھ عقل و شعور کے آثار بھی نمایاں نظر آتے ہیں تو ان کو ذوی العقول کہا جاتا ہے. اور
کائنات کے اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں، ان احکام کا مکلف صرف انسان اور جنات کو قرار دیا گیا ہے، چونکہ انسان اور جنات کے اندر احساس اور اسی طرح عقل و شعور بھی نمایاں ہے، زیادہ ہے، اسی وجہ سے اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں ان احکام کے مکلف انسان اور جنات ہیں۔ دوسری ازواج جتنی بھی ہے، کائنات کی جتنی بھی دوسری اقسام ہیں، اس کے اندر عقل و شعور ہے لیکن بہت کم ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، یعنی کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو اللہ کی، لیکن تم لوگ اس کی پاکی کو بیان کرنے کو سمجھتے نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، یعنی اللہ فرماتے کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں مخلوقات ہیں، اور بالخصوص پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، سب کو اپنی اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرنا یہ اللہ کی معرفت کے اوپر موقوف ہے، یعنی اللہ کی پہچان کے اوپر، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی معرفت ہی سب سے بڑا علم ہے، اور یہ علم عقل کے بغیر اور عقل و شعور کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان آیات سے یہ ثابت ہوا کہ تمام کائنات کے اندر روح اور حیات بھی ہے، ادراک اور احساس بھی ہے، عقل و شعور بھی ہے، بس اتنا فرق ہے کہ کسی کے اندر یہ جوہر زیادہ ہے، کسی کے اندر کم ہے کہ دیکھنے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے عرف عام میں جن کے اندر یہ جوہر کم ہے، عقل و شعور کم ہے، ان کو بے عقل کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر ان کو اللہ نے احکام شریعہ کا مکلف نہیں بنایا۔ یہ خلاصہ یہ ہدایت کا پہلا درجہ یہ عام ہے، تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جنات یہ سب کو شامل ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائے، پھر اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت دی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، یعنی آپ اپنے پروردگار عالی شان کی تسبیح کیجئے جس نے ساری مخلوقات کو بنایا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، اور جس نے تجویز کیا، پھر راہ بتائی۔ خلاصہ کہ جس نے تمام مخلوقات کے لیے خاص مزاج اور خاص ہدایت تجویز فرمائی، اور پھر اس کے بعد ہر ایک مخلوقات نے اس کے مناسب اس پر عمل کیا، اور وہ عمل کر بھی رہے ہیں۔ اسی ہدایت کا نتیجہ ہے کہ کائنات کا ذرہ تمام انواع اور تمام اصناف اپنا اپنا مقررہ فرض نہایت سلیقے سے اور حسن خوبی سے ادا کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہدایت کا عام درجہ ہے کہ جس کائنات کے تمام اقسام، انواع، جمادات، نباتات، حیوانات یہ سب کو شامل ہے، یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے۔ ہدایت کا دوسرا درجہ اس کے مقابلے میں خاص ہے، یعنی صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو عرف میں ذوی العقول کہا جاتا ہے، یعنی انسان اور جنات، اور یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان تک پہنچتی ہے۔ اب پھر کوئی اس کو قبول کر کے مومن اور مسلم ہو جاتا ہے، کوئی اس کا انکار کر کے، اس کو رد کر کے وہ کافر ٹھہرتا ہے۔ یہ ہدایت کا دوسرا درجہ جو پہلے کے مقابلے میں خاص ہے، اور اس تک ہدایت پہنچی انبیاء کے واسطے سے، آسمانی کتابوں کے واسطے سے۔ ہدایت کا تیسرا درجہ جو ہے اس سے بھی زیادہ خاص ہے، جو صرف مومنین متقین کے ساتھ مخصوص ہے، اور یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ انسان پر فائز ہوتی ہے۔ اسی ہدایت کا دوسرا نام ہے توفیق، یعنی اللہ کی طرف سے ایسے اسباب اور ایسے حالات کا پیدا کر دینا کہ قرآنی ہدایات کا قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، اور اس کے خلاف ورزی دشوار ہو جائے۔ اور یہ اتنی وسعت ہے اس کے اندر، اور اس کے درجات اتنے غیر متناہی ہے کہ یہی درجہ یعنی ہدایت کا یہ تیسرا درجہ انسان کی ترقی کا میدان ہے۔ یہ انسان جتنے اعمال صالحہ انجام دیتا رہے گا،
اتنا ہی وہ ہدایت کے درجے میں زیادتی کرتا رہے گا اور ترقی کرتا رہے گا۔ قرآن کریم کے متعدد آیات میں اس کی زیادتی کا تذکرہ ہے۔ الغرض یہ ہدایت کے 3 درجے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ پہلا عام تھا، دوسرا خاص تھا، اور تیسرا اخص الخاص تھا۔ یہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل بھی ہے، اور اس کے مزید درجات عالیہ حاصل کرنے سے کسی بڑے سے بڑے انسان کو بھی استغنا نہیں، یعنی وہ اس سے بے نیاز نہیں، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو سورہ فاتحہ کی اہم ترین دعا جو ہر نماز میں ہر نمازی سے اللہ کہلواتے ہیں کہ یہ دعا مانگو نماز کی ہر رکعت میں، اسی اہم دعا سورہ فاتحہ کی ہدایت کو قرار دیا، جو ایک ادنا مومن کے لیے بھی مناسب حال ہے اور بڑے سے بڑے رسول اور ولی کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے آخری عمر میں سورہ فتح کے اندر جب سورہ فتح نازل ہوئے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام واپس ہو رہے تھے صلح حدیبیہ سے، تو اس وقت راستے ہی کے اندر سورہ فتح نازل ہوئے، تو اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح مکہ کے فوائد اور ثمرات بتلاتے ہوئے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یعنی مکہ مکرمہ اس لیے آپ کے ہاتھوں فتح کرایا گیا تاکہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت ہو۔ اللہ فرماتے آپ کے ہاتھوں اس لیے مکہ مکرمہ فتح کرایا گیا تاکہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے سے نہ صرف ہدایت یافتہ تھے بلکہ دوسروں کے لیے مجسم ہدایت تھے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ کے لوگ اپنی راہ اور اپنی زندگی کو درست کرتے تھے۔ پھر اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو یہ کہا کہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت ہو، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اعلیٰ درجے کی ہدایت ہو۔ ہدایت کا جو اعلیٰ مقام یہ اللہ آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہدایت کی جو 3 قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، پہلی عام، خاص اور اخص الخاص، اس سے ہمیں چند باتیں اور معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں بعض جگہ پر ایسے الفاظ ہیں ہدایت کے متعلق کہ جس سے اگر ہم ہدایت کا صحیح مطلب نہیں سمجھتے تو اس کے اندر آدمی پھر سمجھتا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے۔ وہ ہم کو ٹکراؤ اس لیے معلوم ہوتا ہے، تعارض اس لیے محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہم ہدایت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھتے، اس وجہ سے۔ تو اس ہدایت کی 3 قسمیں جو آپ کے سامنے بیان کی، اس سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کریم میں کہیں تو ہدایت کو ہر مومن اور کافر بلکہ کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے عام فرمایا گیا ہے۔ جو پہلی قسم تھی کہ جس کے اندر اللہ نے فرمایا اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اور کہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو محض متقین کے ساتھ مخصوص کیا گیا، جیسے اللہ نے فرمایا هدى للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب اگر ہم کو ہدایت کا معنی معلوم ہوگا تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے جو کائنات کے سب اقسام کے لیے کہا ہے تو اس کا ہدایت کا پہلا مطلب ہے، اور جو متقین کے لیے کہا ہے وہ ہدایت کا تیسرا مطلب ہے، یعنی کہ جو خاص اللہ ایسے اعمال ایسے حالات پیدا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے نیک اعمال کرنا آسان کر دیتا ہے۔ پھر دوسرا فائدہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالمین اور فاسقین کو ہدایت نہیں کرتا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بار بار اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرماتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی ہدایت کے اگر ہمیں یہ معلوم ہوگا تو فوراً ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ ظالمین اور فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ان کے لیے ایسے حالات پیدا نہیں کرے گا کہ وہ سیدھے راستے پہ چلے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ اللہ سب کو ہدایت دے دے تو وہ عام ہدایت، وہ ہدایت کا پہلا مطلب۔ اور تیسرا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ ہدایت کی 3 درجات ہیں، عام، خاص اور اخص الخواص۔ تو پہلا اور جو تیسرا درجہ ہے ہدایت کا یہ فقط اللہ کا فعل ہے، اس کے اندر کسی انسان کا کوئی دخل نہیں۔ اور جو دوسرا درجہ ہے اس میں انبیاء اور رسولوں کا کام ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں جہاں کہیں انبیاء علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ ہدایت کرنے والے، تو وہ اسی دوسرے درجے کے اعتبار سے ہے کہ انبیاء علیہ السلام راستہ دکھاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پہ اللہ نے یہ بھی فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں کر سکتے لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر ہدایت کا تیسرا معنی، یعنی اللہ آپ ہر ایک کو توفیق نہیں دے سکتے، اللہ توفیق دینے والے، کہ اللہ کی ذات توفیق دینے والے۔ الغرض
اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھلائی گئی۔ انسان کا کوئی فرد چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ولی ہو یا رسول ہو، اس سے بے نیاز نہیں۔ اور یہ اتنی جامع دعا ہے کہ دین اور دنیا، اس کے اندر دونوں کے اندر انسان کو صراط مستقیم کی ضرورت ہے۔ دین اور دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر آدمی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا کی الجھنوں میں بھی صراط مستقیم کی دعا ایک اہم ترین ہے، بڑی معنی خیز ہے، مگر لوگ اس کے اندر توجہ نہیں کرتے۔ تو اس آیت پاک کا ترجمہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، یعنی ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں سیدھے راستے پہ ڈال دیجئے، یہ اصل مطلب ہے اس آیت پاک کا۔ آسان الفاظ میں اس کو یہ سمجھیے کہ کسی شخص نے ہم سے پوچھا، راستہ پوچھا کہ مجھے یہاں سے مانوی پوسٹ آفس جانا ہے، تو ہم اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو بتا دیں گے کہ یہاں سے باہر نکلنا، بینک آئے گی، پھر سیدھا تم چلے جانا، سگنل آئے گا، پہلا دوسرا سگنل آئے گا، پھر اس کے بعد مانوی پوسٹ آفس آئے گی۔ یہ ایک راستہ ہدایت کا۔ اور دوسرا راستہ یہ، کسی نے ہم سے پوچھا کہ مجھے جانا ہے مانوی پوسٹ آفس، ہم نے اس سے کچھ نہیں کہا، ہم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا وہیں پہ جا کے اس کو لا کے کھڑا کر دیا، تو یہ ہدایت کا دوسرا راستہ۔ تو پہلا راستہ یہ عام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے وہ راستہ سب کے لیے بیان کر دیا۔ اب چلنے والے کا کام ہے کہ اس کو سیکھ جانے اور اس پر عمل کرے اور منزل مقصود تک پہنچے، یہ وہ عام راستہ ہے۔ اور دوسرا جو راستہ ہے وہ خاص راستہ ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اصل اس آیت پاک کے اندر یہ جو خاص راستہ ہے، یعنی اللہ ہمیں توفیق دیجئے، آپ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں سیدھے راستے پر چلا ہی دیجئے۔ آپ کی مدد کے بغیر، آپ کی توفیق کے بغیر ہم سیدھے راستے پر چل نہیں سکتے، یہ اصل مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب سیدھا راستہ کون سا؟ قرآن نے بھی اتنا کہا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ وہ ہے کہ جس میں موڑ نہ ہو، جس میں ایج پیج نہ ہو، جس میں کوئی گول مول نہ ہو۔ مراد اس سے دین کا وہ راستہ ہے جس میں افراط نہ ہو، جس میں تفریط نہ ہو۔ یعنی افراط کے معنی آتے ہیں حد سے زیادہ آگے بڑھنا، اور تفریط کے معنی آتے ہیں اس میں کوتاہی کرنا، یعنی ایسا ایک دم صراط مستقیم جس کے اندر کوئی جول نہ ہو، کوئی ایج پیج نہ ہو، کوئی موڑ نہ ہو، آدمی بس سیدھا سیدھا چلا جائے اور منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی ہر انسان کو صراط مستقیم کی ضرورت ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہر انسان کو صراط مستقیم کی ضرورت ہے۔ آخرت کے اعتبار سے اس لیے کہ انسان کی منزل کیا ہے؟ جنت ہے، اور جنت ہی اللہ کی رضا کا مظہر ہے، اس لیے صراط مستقیم آخرت کے اعتبار سے یعنی ایسا سیدھا راستہ کہ جو انسان اس پر چلے تو سیدھا جنت تک پہنچ جائے۔ اب اس کے بعد کی جو دو آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام فرمایا۔ وہ کون لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ تو قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اس کی تفصیل بیان کر دی۔ قرآن کریم کے اسلوب یہ ہے، قرآن کریم کا انداز کبھی ایک جگہ مجمل ہوتا ہے تو دوسری جگہ اللہ دوسری آیت کے ذریعے اس کی تفصیل بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے یہاں پر اللہ نے بس اتنا کہا وہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، لیکن بعد میں 5ویں پارے کے اندر ایک آیت ہے اس کے اندر اللہ نے تفصیل کر دے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اللہ نے بیان فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے اور صالحین ہے، یہ اللہ کے مقبول اور برگزیدہ بندے ہیں۔ ان کی یہ 4 درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ انبیاء علیہ السلام کا، اس کے بعد دوسرا درجہ صدیقین کا ہے۔ صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ مرتبے والے ہوتے ہیں۔ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ صدیقین کا ہوتا ہے، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ شہداء کا ہے، جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اور پھر چوتھا درجہ صلحاء کا ہے، وہ جو شریعت کے پورے فرما بردار اور متبع ہوتے ہیں، واجبات بھی مستحبات بھی پوری طرح ادا کرتے ہیں، جن کو عرف عام کے اندر ہم دیندار اور نیک لوگ کہتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں صراط الذین انعمت علیہم،
اس آیت میں پہلے مثبت اور ایجابی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے صراط مستقیم کو متعین کیا۔ پہلے تو اللہ نے کہا اتنا ہم سے دعا کر رہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلائیے۔ اب سیدھا راستہ کون سا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مثبت انداز میں، ایجابی انداز میں سیدھے راستے کو متعین فرمایا، کیونکہ سیدھا راستہ یہ مانوی چیز ہے، ہر انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حصی مثال دے کر اس کو سمجھایا کہ سیدھا راستہ یہ ہے، جس راستے پر چل کر یہ لوگ گئے ہیں اور کامیاب ہوئے، انہی کے نقش قدم پر تم بھی چلو تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو مثبت اور ایجابی طریقے سے اللہ نے صراط مستقیم کو متعین کیا گیا، اور ان چار طبقوں کے حضرات جس راستے پر چلے وہ صراط مستقیم ہے، تو تم بھی اسی راستے پر چلو تو تم بھی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اس کے بعد کی آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے اندر سلبی اور منفی صورت سے صراط مستقیم کو متعین کیا گیا، یعنی نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب کیا گیا، یعنی آپ کا غصہ ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بے راہ ہو گئے۔ وہ مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کے خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ احکام الہیہ کی تعمیل میں کوتاہی کرتے ہیں، جیسے عام طور پر یہود کا حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کر دیتے، انبیاء کی توہین کرتے۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے اور دین کے مقررہ حدود سے نکل کر افراط اور غلو کے اندر مبتلا ہو گئے، جیسے عام طور پر نصارہ کہ نبی کی تعظیم میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے نبی کو ہی خدا بنا لیا۔ ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء کی بات نہ مانی، انہیں قتل کرنے تک سے انہوں نے گریز نہیں کیا، اور دوسری طرف یہ زیادتی کی کہ انہوں نے نبی کو خدا کا درجہ دے دیا۔ آیت پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہم آپ سے وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع، بدعمل اور دین میں تفرید کرنے والوں کا راستہ ہے، اور نہ وہ راستہ چاہتے جو جاہل، گمراہ اور دین میں غلو کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا سیدھا راستہ ہم چاہتے ہیں کہ جس میں نہ افراد ہے نہ تفرید ہے، اور جو خواہشات اور نفسانی اغراض کے اتباع سے بغیر نیز شہوات اور عقائد فاسدہ سے پاک راستہ ہے، بالکل سیدھا راستہ، ہم آپ سے وہ راستہ چاہتے ہیں۔ یہ تو آیت پاک کا خلاصہ اور مطلب انہیں آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہاں پہ ایک بات ہم یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت پاک کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستے کی توفیق دیجیے، سیدھے راستے پر چلائیے۔ پھر سیدھے راستے کی اللہ نے تفسیر کی دو بڑی آیتوں کے ذریعے۔ صراط مستقیم اگر اللہ یہ کہتے کہ قرآن کا راستہ یا رسول کا راستہ، بہت شارٹ الفاظ لفظ تھا، وہ صراط الرسول کہتے تھے یا صراط القرآن اللہ کہتے تھے۔ اللہ نے اس مختصر جملے کو چھوڑ کے دو بڑی آیتیں کے اندر اللہ نے صراط مستقیم کی وضاحت کی۔ ایسا کیوں؟ وجہ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور پھر اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غصہ ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راہ سے بے راہ ہو گئے۔ اتنی بڑی اللہ نے آیت بیان کی، بہت شارٹ مختصر لفظ چھوڑ کے اللہ نے اتنی لمبی آیت کیوں بیان کی؟ وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ محض کتاب ہو یا محض رسول ہو یہ انسان کی تربیت کے لیے کافی نہیں۔ کتاب ہے، اس کے ساتھ رسول کی بھی ضرورت ہے، رسول کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب بھی بھیجی۔ کوئی آدمی دنیا کے اندر ہم دیکھ لیں، محض کتاب پڑھ کے آدمی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، یا محض کتاب پڑھ کے انجینئر نہیں بن سکتا، یا درجی کی کتاب پڑھ کے وہ ٹیلر نہیں بن سکتا، بلکہ اس کو پریکٹیکل عمل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن بھی بھیجا، ساتھ میں اللہ کے نبی کو بھی بھیجا، تاکہ عملی زندگی کے اندر ان کا نمونہ دیکھے۔ تو اسی کو پورا بتلانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ محض کتاب بھی کافی نہیں، محض رسول بھی کافی نہیں، اللہ نے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بھیجی، یعنی رجال کی بھی ضرورت ہے اور کتاب اللہ کی بھی ضرورت ہے۔ آج دنیا کے اندر جو گمراہ فرقے، کسی نے فقط رجال اللہ کو لیا تو کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، کسی نے فقط کتاب اللہ کو لیا تو رجال اللہ کو چھوڑ دیا، اس لیے وہ گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ چیز ہمیں دونوں کی ضرورت ہے، کتاب اللہ کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ کتاب اللہ کے اندر اللہ نے زندگی گزارنے کے احکام کو اور اس کے اصول کو اور اس کا طریقہ بیان کیا گیا،
لیکن فقط کتاب کافی نہیں ہوگی، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں رجال اللہ کی بھی ضرورت پڑے گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھیجا، اور ساتھ میں اللہ نے یہ فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے، اب نبی کی زندگی کو دیکھ کے ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو دونوں چیزیں ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک چیز کافی نہیں ہے، دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، اس لیے مختصر لفظ چھوڑ کے اللہ نے بڑی آیت یہ بیان فرمائی۔ یہ سورہ فاتحہ کے مکمل تفسیر آپ کے سامنے آ گئے۔ اس کے بعد آمین ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے ختم کے بعد۔ نماز کے اندر تو ہم اس کا اہتمام کرتے اور زور سے بولتے جو حد سے زیادہ غلط ہے، بس اتنی آواز ہونی چاہیے کہ ہم سن سکے، دوسروں کو ہمیں سنانا نہیں ہے۔ لیکن نماز کے باہر بھی جب ہم سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ لوگوں کی اس کے اندر غفلت ہوتی ہے۔ آمین کا مطلب یہ ہم مہر لگاتے اس کے اوپر۔ آمین کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو میری ایک درخواست کو، میری اس دعا کو اللہ قبول کر لے۔ تو جس طرح نماز کے اندر آمین کہی جاتی ہے، تو نماز کے باہر جب بھی سورہ فاتحہ پڑھے تو اس وقت بھی آمین کہنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ درمیان میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے، نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ بہت واضح ہے، لیکن لوگ اس کے اندر کنفیوز ہو رہے ہیں اور اعتراض کرتے، فقط سوال کرتے ہیں۔ اکیلے ہم نماز پڑھیں تو اس وقت نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ حدیث پاک جو ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کا یہی مطلب ہے کہ بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اکیلے نماز پڑھے تو اس کے اندر آدمی کو سورہ فاتحہ پڑھنی ضرور ہے، نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن جب امام کے ساتھ ہم نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، تو حدیث پاک صاف صراحتاً اللہ کے نبی نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم خاموش رہو، غور سے سنو۔ یہ صاف صراحتاً نصوص موجود ہے، تو جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھے تو اس وقت ہم خاموش کھڑے رہیں گے۔ ایک بات ظاہری نصوص سے ہٹ کے میں ایک بات آپ سے یہ کہوں، ایک آدمی ہم پورے وقت کی شکل میں کسی سے ہم بات کرنے جائیں، کسی کنڈکٹر سے یا کسی بڑے آدمی سے اگر ہمیں بات کرنی ہو تو وہاں پہ ہم جا کے بات کریں گے تو سب ساتھ میں بات کریں گے، کوئی ایک آدمی بات کرے گا، ایک ہی آدمی بات کرے گا۔ تو ہم نے امام کو اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے کہ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان میں واسطہ ہے، تو امام بات کر رہا ہے، ہم پیچھے خاموش کھڑے ہیں۔ تو جب امام نے بات کر لی تو دوسروں کو بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام نے قرات کر لی تو دوسروں کو قرات کرنے کی اب کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح کوئی ہمیں درخواست دینی، اپلیکیشن دینی ہے تو مضمون پورا لکھ کے اب سب پوری جتنے میں جو افراد ہیں وہ سب اس کے اوپر دستخط کر لیتے ہیں۔ سب نے دستخط کر لیا تو ایسا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب اس سے متفق ہے۔ تو جب ہم امام نے سورہ فاتحہ پڑھے اور آمین کا تو سب آمین تو سبھی کہیں گے، تو آمین کا مطلب ہے کہ ہم سب تو سورہ فاتحہ مقتدی کے لیے نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو امام کی قرات سب کے لیے کافی ہے، اور اس وقت سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ لیکن اگر اکیلے نماز پڑھنی ہے تو اس وقت سورہ فاتحہ پڑھنی یہ واجب ہے۔ اگر فاتحہ چھوٹ جائے گی تو پھر سجدہ سہو واجب ہوگا، سجدہ سہو نہیں کریں گے تو پھر نماز کو دہرانا پڑے گا۔ یہ ایک مسئلہ تھا، میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ شریعت کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر چلائے، بدعات اور رسومات سے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرمائے۔ دعا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع أهل الإيمان اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة مع الأبرار بالقرآن يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة مع الأبرار بالقرآن. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما وأهله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.